نہیں، حریم شاہ کا معاملہ ایکچولی کچھ اور تھا، وہ اس کو کافی نا تھریٹ آ رہے تھے. کاشف ضمیر کو صرف اندر رکھنا کیوں؟ صرف میری غلطی یہ تھی کہ اس ٹائم میں نے موجودہ جو وزیر اعظم تھا اس کو نہیں ملوایا. وہ چور وہ چور وہ چور وہ چور، یار اگر سارے چور ہیں تو ٹھیک کون ہے؟ لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ان شوقوں کو کم کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے دیکھ کے کسی اور بندے کی دل آزاری ہو. جی تو السلام علیکم ناظرین، بی این ای نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں آپ کی میزبان سرش خان. اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی تعارف کے محتاج ہیں. جی یہ ہمارے ساتھ جو ہے کاشف ضمیر موجود ہیں. میڈیا پر اگر ہم بات کریں تو ان کے بارے میں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کافی لوگوں نے جو ہے ان کے نیگیٹو پوائنٹس کے بارے میں بتایا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں تک رسائی پہنچائیں ان کے پازیٹیو پوائنٹس کی. تو انہی سے بات کرتے ہیں، ان کے پازیٹیو پوائنٹ پوچھتے ہیں. آج ان سے وہ چیزیں پوچھیں گے جو آج سے پہلے سوشل میڈیا پر انہوں نے نہیں بتائی. تو کوشش کریں گے کہ ان سے اگلوائیں، ان سے پوچھیں اور ان کو بتانی بھی پڑیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. اچھا کاشف، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نیگیٹو پوائنٹس تو ہم نے بار بار سنے ہیں کہ آپ کے اوپر کیسز ہوئے اور یہ سارے سین جو ہے ہم نے دیکھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے کبھی آپ کے پاس، چونکہ اللہ پاک نے آپ کو بہتر نوازا ہوا ہے، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے آپ نے کبھی این جی او وغیرہ کا سوچا کہ آپ این جی او بنائیں گے، یا آپ نے کبھی ڈونیشن دی ہے؟ جی بالکل، میرا ایکچولی یہ شروع سے یہ چیز ہے کہ دیکھیں کہ آپ کو لوگوں کی جتنی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ لوگوں کی ہیلپ کریں. اور یہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ آپ کوئی چیز دے رہے ہیں. تو میں نے الحمدللہ جب بھی کوئی ایسا کام کیا ہے تو وہ کوشش یہ کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کہیں وہ نظر نہ آئے. این جی اوز ہیں کافی، سب سے زیادہ جو ہمارے جو گورنر پنجاب رہے ہیں ایکس چودھری محمد سرور صاحب، ان کی سرور فاؤنڈیشن ہے، ان کے لیے کافی ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا لوگوں کے کام آ سکیں تو اس میں کوشش ہم اپنی جاری رکھتے ہیں. کوئی ایسا کام جو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہو، کسی کی مدد کی ہو جو آپ کو یاد ہو؟ نہیں دیکھیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو یاد نہیں. دیکھیں اللہ کی ذات اجر دینے والی ہے. اگر میں ان چیزوں کو یاد رکھوں گا یا ادھر کیمرے پہ میں بتاؤں گا تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر وہ نیکی میری نیکی رہے گی. وہ تو یہ ہو جائے گا میں دنیا کو ایک دکھلاوا کر رہا ہوں. نہیں، اصل میں ہم جو ہے آپ کا وہ روپ دکھانا چاہ رہے ہیں جو کہ دنیا کو نہیں پتا، کیونکہ آپ کے جب کیسز ہوئے تھے آپ پر تو کافی لوگ جو ہے آپ کے جو فینس تھے، جو آپ کو دیکھتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو سب پسند کرتے تھے، ان کے دل میں جو ہے وہ آپ کے لیے نفرت جی جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی. تو کوشش ہے کہ ان تک آپ کے یہ پوائنٹس پہنچائے جائیں، آپ کی یہ کام پہنچائے جائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ صرف اسی چیز میں آگے نہیں ہیں. دیکھیں اس میں سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیز ہے کہ جب آپ کو کہیں بھی، چاہے کہیں بھی آپ چلے جائیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نام اور عزت دیتا تو اس کے 2 قدم کے فاصلے پہ بدنامی بھی کھڑی رہتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ بالکل. یہاں تک دیکھ لیں کہ کون سا ایسا پاکستانی یا کوئی بھی ایسی سیلیبریٹی اٹھا لیں کہ جس کے نیگیٹو اس کے ریویوز ساتھ اس کے انسان نہیں منسلک ہوئے. ایون کہ آپ یہاں تک دیکھ لیں جو ہمارے ملک کے اس ٹائم پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے بارے میں لوگ کیا کیا بولتے ہیں، عمران خان کے بارے میں کیا بولتے ہیں، اور بھی آصف علی زرداری، جو بھی اتنے لوگ ہیں، ایون کہ مولانا طارق جمیل کو بھی لوگ معاف نہیں کرتے. تو یہ چیز ساتھ ساتھ ہے. تو دیکھیں لوگ الحمدللہ سمجھدار ہیں. جو کچھ لوگوں کے دل میں بات آئی ان کو صرف ایک کاشف ضمیر کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو ایک اس کا ایک روپ دکھایا گیا. لوگ الحمدللہ خود سمجھدار ہیں. 2022 ہے کہ یہ نہیں کہ کسی کو آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا وہ اسی کے پیچھے لگے نہیں. لوگ الحمدللہ سمجھدار. اور الحمدللہ اگر میں سرخ روح ہوا ہوں آج، الحمدللہ میں سچا تھا تو میں آج باہر بیٹھا ہوں نا، تو ورنہ میں تو ابھی تک اندر ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو آپ کے اوپر کیسز ہوئے تھے وہ ابھی تک چل رہے ہیں یا پھر وہ خارج ہو چکے ہیں؟ نہیں الحمدللہ وہ میرے کیسز ختم ہو چکے ہیں. وہ ختم کروا کے الحمدللہ باہر ہم نے وہ، کیونکہ زیادہ ہمارے 3-4 ماہ اس لیے لگے کہ ہم ان کو ختم کرواتے کیونکہ ان میں سچ ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنے پاس سے کچھ مدعی اٹھائے، کچھ لوگ اٹھائے کہ ان کو یہ صرف کہا کہ کاشف ضمیر کو صرف اندر رکھنا کیوں؟ صرف میری غلطی یہ تھی کہ اس ٹائم میں نے موجودہ جو وزیر اعظم تھا اس کو نہیں ملوایا، کوئی موجودہ جو سیاستدان تھے کچھ ان کو نہیں ملوایا، کچھ پولیٹیکل بندے تھے جو کچھ اور اس طرح کے بیوروکریٹس ہیں ان کو میں نے نہیں ملوایا، جس کی وجہ سے میرے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہمارے ایسے جو ہے وہ منتھ آتے ہیں جن میں ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہو گیا یا پھر ربیع الاول کا مہینہ ہو گیا، ان میں کوئی آپ پیکیج دیتے ہیں، راشن پیکیج؟
جی جی الحمدللہ رمضان میں تو میں اسپیشلی ایون رمضان کے ساتھ ساتھ عیدی کا بھی میں ایک ٹک ٹاک میں یہ میری کافی دیر سے الحمدللہ چیز چل رہی ہے کہ ٹک ٹاک میں اسپیشلی جو لوگ ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں ان کے لیے عیدی لازمی رکھتا ہوں. لیکن الحمدللہ میری کوئی بھی اٹھا کے ویڈیو دیکھ لیں آج تک اس میں کبھی بھی شو نہیں ہوا. ایون کہ وہ لوگ خود اپنی مرضی سے لگا دیتے ہیں ویڈیو کے کاشف ضمیر بھائی کم شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے دیا. میں ان کو ایون روکتا ہوں اس چیز سے کہ یہ چیز آپ مت کریں کیونکہ شو بازی مجھے نہیں پسند. اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے ویسے نام عزت جو دی ہوئی ہے تو مجھے یہ اس طرح کہ اگر میں نیکی اپنی ضائع کروں گا تو وہ میں اپنی آخرت خراب کروں گا. آپ نے بتایا کہ ٹک ٹاک پر جو ہے آپ کو لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں. جب لوگ آپ کو کمنٹس کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ تو آپ ان کے کمنٹس پڑھ کر ان کو جواب دیتے ہیں, اور کمنٹ میں اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے اس چیز کی یا میں نیڈی پرسن ہوں, تو آپ کس طرح سے ان کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں؟ جی دیکھیں اس کے لیے اسپیشلی میں نے اپنے ٹک ٹاک پہ آئی ڈی پہ اپنا نمبر میں نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بایو میں, تو وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں. کوشش یہی کرتا ہوں کہ جتنی زیادہ ان کی ہم ہیلپ کر سکیں وہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں ساری گورنمنٹس کے اپنے رونے دھونے ہیں کہ جی فلانی پچھلی حکومت یہ کر گئی, اگلی نے یہ کر لیا, پچھلی نے یہ کر لیا. دیکھیں اس لیے یہ عوام کا نہیں سوچ رہے کہ عوام کے لیے کیا, ان کو بس اپنی لڑائی کا پتہ کہ وہ چور وہ چور وہ چور وہ چور. یار اگر سارے چور ہیں تو ٹھیک کون ہے؟ بیسکلی چیز یہ ہے کہ عوام کے لیے سوچا جائے. تو اس لیے جو کچھ ہمارے میں ایک ناچیز بندہ ہوں, میری کیا حیثیت, اللہ کی ذات ہے جو یہ آپ کا بڑا پن ہے. نہیں یہ تو بس دیکھیں کہ اللہ کی ذات ہے جو کسی کو کسی کے لیے ذریعہ بنا دیں. تو میری یہی کوشش ہے, یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو ایسے مخیر حضرات ہیں وہ دوسروں کے لیے سورس بنے تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے. آپ جو ہے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ مینشن کریں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ آپ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر آپ کو فالو کریں, اور اگر ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی نیڈی پرسن ہے تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکے. جی بالکل, وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بلا جھجک کر سکتے ہیں. الحمدللہ بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے الحمدللہ فیسز الحمدللہ ہم پے کرتے ہیں اور جس کو الحمدللہ منتھلی ہم نے لگائی بھی ہے. لیکن ان لوگوں کی دیکھیں وہ اش میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, وہ ان لوگوں کے لیے. اور یہ چیز بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جس طرح کی بھی لوگوں کو ضرورت ہو وہ مجھ سے الحمدللہ کانٹیکٹ کریں. تو جتنی میرے الحمدللہ میری وہ پسلی ہو گئی یا میری جتنی حیثیت ہوگی انشاءاللہ میں ان کے کام آنے کی کوشش کروں گا. اچھا مجھے یہ بتائیے اتنا گولڈ کیوں پہنتے ہیں آپ؟ یہ میرا بچپن کا شوق تھا. تقریباً میں جب 11 سال کا تھا تب سے میں یہ پہن رہا ہوں. جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ہوں اب تو خیر میرا وہ شوق بڑھتا گیا, اب تو میں نے بہت کم کر دیا ہے. تو لیکن چلیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا اس کو کم پہنوں تو لیکن دیکھیں شوق ہے زندگی کا تو اس کو شوق کو چلا رہا ہوں ساتھ. کبھی تنگ نہیں آتی اتنی یہ موٹی سے آپ نے گلے میں پہنی ہوئی ہے, کبھی وہ نہیں لگتا کہ تنگ آ گیا آج اتار ہی دوں؟ نہیں دیکھیں جس کو کوئی شوق ہو نا, ایک تو بندہ کوئی مجبوری میں کام کرے اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے اریٹیشن ہوتی ہے. جو بندہ ایک اپنی مرضی سے اپنی شوق سے کر رہا ہے اس کو وہ خوش رہتا ہے اس میں. تو سوتے کیسے؟ آپ کا شوق ہے تو پہن کر سوتے ہیں؟ نہیں ظاہری سی بات ہے اتار کے سوتا ہوں. اگر پہن کے سوؤں گا تو پھر تو میرے گردن پہ نشان پڑ جائیں گے. اچھا, اور وہ پھر کچھ اور ہی بن جائے گا. جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں جب آپ جیل میں رہے کتنے ماہ رہے؟ میں 4 ماہ. 4 ماہ آپ جیل میں رہے, تو وہاں سے آنے کے بعد جو آپ نے شیر پالا ہوا ہے, ایک ہے, 2 ہیں, کتنے ہیں؟ ایک شیر ہے الحمدللہ میں. ایک شیر ہے, اس کو کوئی نام بھی رکھا ہوگا؟ جی اس کا نام ہے نویان. اچھا مجھے یہ بتائیں جب آپ جیل سے باہر آئے تو آپ کے شیر نے آپ کو پہچانا کیسے؟ بدل گئے ہوں گے, رنگ جو ہے وہ ڈل گیا ہوگا, ہو گیا ہوگا اس طرح سے؟ نہیں دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ آپ چاہے جس طرح کے مرضی ہو جائیں, جو کچھ مرضی ہو جائیں, جانور خاص طور پہ کتا, شیر اور یہ کیا نام لیتے ہیں گھوڑا, یہ 3 جانور ایسے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ کی اسمیل سے آپ کو پہچان لیتے ہیں. آپ جب ان کے پاس جاؤ گے آپ صرف اپنا ہاتھ آگے کر دیں ان کو پتہ چل جائے گا ہمارا مالک آگے. چاہے آپ یہ تو ابھی میں تو صرف 4 ماہ بعد آیا, میں اگر 40 سال بعد بھی اس کے سامنے جاتا نا, کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پالا ہوا ہے تو اس کو پتہ ہے میرا. تو الحمدللہ جب میں گھر آیا ہوں تو اس دیکھ کے جتنی اس کو ایون کہ جب میں یہ ابھی اریسٹ ہوا اس نے پہلے 8-10 دن تو کھانا ہی نہیں تھا کھا رہا, بڑی مشکل سے انہوں نے یہ اس کو کھلاتے پلاتے رہے ہیں, تو وہ بڑا مشکل ہوتا رہا اس کے لیے بیچارے. کبھی وہ ملنے آیا آپ کے پاس یا اس کو لے کر آئے؟ نہیں کبھی ایسا دیکھیں پاسبل ہو ہی نہیں تھا سکتا, کیونکہ الحمدللہ وہ ماشاءاللہ بڑا شیر ہے تو وہ تو مجھ سے ہی قابو آتا ہے. وہ گھر میں جو سرونٹ ہیں وہ صرف اس کو سنبھالتے ہیں, اس کو کیئر ٹیک کرتے ہیں, تو لیکن وہ اس کو لے کے باہر نہیں نکل سکتے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو اس وقت موبائل فون ہے اس کے پیچھے جو کور ہے وہ اصل سونے کا ہے؟ الحمدللہ وہ بھی اصل ہو, یہ گولڈ کا, یہ میں نے دبئی سے بنوایا تھا. تو الحمدللہ یہ دیکھیں شوق میرے اسی طرح کے تھوڑے سے الٹے سیدھے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بس شوق ہیں. لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ان شوقوں کو کم کروں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے دیکھے کسی اور بندے کی دل آزاری ہو. بالکل, یہ بڑا اچھا انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ مجھے دیکھ کر کسی کی دل آزاری ہو کہ ان کے پاس اگر اتنا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. بالکل جی یہی وجہ ہے.
یہی وجہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے سونے کا کور لگایا ہوا ہے, تو پھر تو آپ رات کو اس کو پاس رکھ کے سوتے ہوں گے کہ مجھے سونے کا شوق ہے, میرے پاس ہی رہے بس ہر وقت. نہیں بالکل, وہ رات کو اب میرے پاس ہی ہوتا ہے ٹیبل پہ, اس کو رکھ کے سوتا ہوں. ٹیبل پہ سوتے ہیں؟ ہاں ٹیبل نہیں, میں اس کو اپنے پاس جو میرے ٹیبل بیٹھ کے ساتھ پڑا ہوتا ہے چھوٹا, اس کے پاس اس کو رکھ کے سوتا ہوں. تو ایسی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کی مجھے اتنی فکر ہو. جب الحمدللہ دوسرا سونا میں سنبھال کے رکھتا ہوں تو اس کی اتنی ٹینشن بھی نہیں. اتنا سونا کہاں سنبھال کے رکھتے ہیں, تھک نہیں جاتے؟ نہیں, یہ گھر میں اپنے تھکنا اس میں کیا دیکھیں. ایسے کبھی بیڈ کے اوپر سارا سونا ایسے رکھ کے اس کے اوپر سوئے ہوں گے کہ مجھے سونا پسند ہے؟ نہیں, وہ تو پاسبل ہی نہیں کہ بندہ اس طرح سو جائے. تو لیکن کبھی بھی ایسا حق کر کے اس کو نہیں نہیں نہیں, وہ بھی پاسبل. سارا دن تو ساتھ میرے رہتا, پھر رات کی جو کسر رہتی وہ کیا پوری کرنی. نہیں نا, شو کا کوئی مول نہیں ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو کبھی. نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. جی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا, جیسے آپ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں, اس کے نیچے لڑکیاں کافی آپ کو دیکھتی ہیں, اور آپ نے سونا وغیرہ پہنا ہوتا ہے تو لڑکیاں آپ کو بڑے غور سے دیکھتی ہوں گی. جی بالکل, یہ لڑکے لڑکیاں ہر طرح کے لوگ الحمدللہ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو میرے لیے سارے بہت قابل. کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ نے جو گلے میں چین پہنی ہے مجھے دے دیں؟ بہت زیادہ. بہت. کیا سوچا اس بارے میں؟ اس بارے میں کچھ بھی نہیں, بس ان کو یہی چیز کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں, کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے دے رہا تو مجھ سے زیادہ اگلے کو بھی دے. تو میں کہتا ہوں آپ لوگ بھی محنت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے. وہ جو لڑکیاں آپ کو دیکھ کر پسند کرتی ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے کہ آپ میرڈ ہیں ویسے کہ سنگل ہیں؟ جی الحمدللہ میرڈ ہوں, اور میں الحمدللہ 2 بچے میرے, اپنی وائف سے میں بڑا ماشاء اللہ. تو الحمدللہ جو اپنی وائف سے پیار کرتا ہوں تو اس کو ان چیزوں سے فرق. الحمدللہ میری وائف کو بھی مجھ پہ بڑا ٹرسٹ ہے. الحمدللہ باہر جاتا ہوں تو لوگ ملتے ہیں, لیڈیز ملتی ہیں, تو اس نے کبھی بھی نہیں اعتراض کیا. اس کو پتہ پبلک فگر ہے تو اس کی ایسی ٹینشن والی بات کوئی نہیں ہے. تو جب آپ حریم شاہ سے ملے تھے تو تب انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا؟ نہیں, حریم شاہ کا معاملہ ایکچولی کچھ اور تھا. وہ اس کو کافی تھریٹ آ رہے تھے, تو جس کی وجہ سے خیر وہ اس سے تو کافی دیر پہلے ختم ہو گئی تھی بات. تو لیکن وہ ایک اچھی دوست ہی, لیکن ایسا ویسا ہے. لیکن جب بعد میں آپ ایک بندے کے بارے میں پتہ چلتا پھر آپ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. جی, آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں سے جو ہے وہ سیلیبریٹی جو ہے ان کو بلاتے رہتے ہیں, تو اس بار کیا سوچا ہے, کس کو بلائیں گے؟ جی اس بار انشاءاللہ میں سلمان خان کو پاکستان بلا رہا ہوں. انشاءاللہ سلمان بھائی بہت جلد پاکستان آئیں گے, کیونکہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, اور آپ کو پتہ ہے جیلسی فیکٹر ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اور ارطغرل والے معاملے کے بعد تو میں یہ رسک بالکل نہیں لے سکتا کہ میں یہ بات بتا دوں کہ وہ کب آ رہے ہیں پاکستان. انشاءاللہ اٹھا ہوا سورج سب کو نظر آئے گا. جب سلمان بھائی پاکستان آئیں گے تو انشاءاللہ سب کو نظر آئے گا. تو ان کے بعد کس کس کو بلانے کا؟ ابھی تو آپ نے بتایا کہ سلمان خان جو ہیں ان کو آپ بلائیں گے, اس کے بعد کیا پلان ہے اور کس کس کو بلائیں گے؟ اس کے بعد میرا پلان تھا پہلے کترینہ کو بلانا تھا, لیکن اس کی وہ شادی ہو گئی, ابھی وہ بزی ہے اپنے. تو ابھی یہ سلمان بھائی آئیں گے, پھر انشاءاللہ کترینہ, پھر شاہ رخ کو پاکستان لائیں گے. انشاءاللہ جی, ان کو بلائیں گے. ان کے ساتھ کس طرح کے کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, ان کے ساتھ کسی طرح کا کانٹیکٹ نہیں. وہ ایک بات کی بات, میں صرف ان کو انوائٹ کر رہا ہوں پاکستان, تاکہ وہ پاکستان کے ایک تو امیج میں ٹھیک کر رہا ہوں. کہ کہتے ہیں جی پاکستان میں سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, جس طرح کہ کرکٹ ٹیم پاکستان آ کے, حالانکہ ان کو تو اسپانسر گورنمنٹ کری تھی, ان کو سارا ہوسٹ گورنمنٹ کری تھی. نیوزی لینڈ کی ٹیم آ کے واپس ٹور کر کے چلی گئی, جی ہم نے نہیں رکنا, سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. تو میں یہ امیج ٹھیک کر رہا ہوں پاکستان کا, کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ آپ آئیں, پاکستان ایک بہت سیف اور ساؤنڈ کنٹری ہے. جی بالکل, ہمارا پاکستان جو ہے وہاں پر فریڈم بھی ہے لوگوں کے لیے, اور یہ ایک سیف کنٹری ہے. یہ بہت اچھا انہوں نے پیغام دیا ہے ہمارے ویورز کو, ہمارے لوگوں کو, اور دوسرے جو کنٹری سے دوسرے ممالک سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا ہے ہماری کنٹری کے بارے میں. لاسٹ میں جو ہے آپ اپنے دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, سب سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, محنت سے آپ لوگ اپنا کمائیں. اگر یہ مت دیکھیں کہ اللہ نے مجھے گاڑیاں دی ہیں, مجھے پیسہ دیا یا مجھے یہ نام چیز دی ہے. آپ محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے بھی 1000 گنا زیادہ دے گا. تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں پہ بھی آپ دنیا میں جائیں, آپ کو اللہ کامیابی دے. اور ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھیں. زندگی میں جب آپ دیکھیں, وہ ایک بات ہے کہ جب آپ بڑا کھیلتے ہیں تو آپ کو پرابلم بھی فیس کرنا پڑتی ہے. تو جیسے میرے ساتھ دیکھے ہوا ہے کہ میں نے 30 سال میری صرف عمر تھی, میں ارطغرل کو پاکستان لے آیا تھا, کہ جو کہ مجھ سے بھی بڑے اربوں پتی برانڈ تھے وہ اس کو نہیں لے کے آ سکے. تو میں نے یہ لے کے آیا, لیکن میں نے پرابلم فیس کیا. الحمدللہ آج میں سامنے سرخرو ہو کے بیٹھا ہوں. تو زندگی میں دیکھیں ہمارے نبی پیغمبروں پہ بہت برا ٹائم آیا, ہم تو ان کے پاؤں کے کھا کے برابر بھی نہیں. انہوں نے بھی حالانکہ قید میں رہے ہیں. تو یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں, بس آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں, نیت صاف رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی دے گا. جو لوگ آپ کے ساتھ منافقت کرتے ہیں, جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے. اچھا, ویسے میرا ایک لاسٹ کوسچن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں, لوگوں کو بتائیں. کیونکہ آپ کے پاس جو ہے, آپ اتنا بیزی رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر اتنا ان رہتے ہیں, تو کام کیسے کرتے ہیں؟
جی الحمد کام کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ نہیں الحمدللہ دیکھیں کام کی سب کو ضرورت ہے. میں بزنس مین انڈسٹریلسٹ ہوں, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے. تو میرے بڑے وہ لوگ ہیں جو گھر میں جو ہمارے فیملی ممبر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن جب میری ضرورت ہوتی خاص طور پہ جو پولیٹیکل لیول پہ الحمدللہ کیونکہ سارا تعلق میرا ہے, تو وہاں پہ جہاں میری ضرورت ہوتی ہے وہاں فیملی کے لیے میں اویلیبل ہوتا ہوں اپنے کام کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ان سے ہم نے کی تھی باتیں, ان کے پازیٹیو پوائنٹس لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, اور ان کے ویورز تک خاص طور پر جن کے دل میں جو ہے وہ ان کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی ان کے کیسز کے بعد, ان تک ان کے یہ پوائنٹس پہنچانے کی کوشش کی ہے. اسی کے ساتھ جو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, اور آنے کا بہت شکریہ. یو ویلکم جی. اسی کے ساتھ جو ہے مجھے دیں اجازت. ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں. اپنے پیاروں کا رکھے خیال. اللہ نگہبان.